السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں اور بچوں، آج میں بڑے شوق سے اور محبت سے ایک واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے قرآن شریف میں، وہ میں لے کر آئی ہوں۔ اس کے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ ظاہر ہے وہ تو ہمارے قرآن شریف جب سے آیا ہے دنیا میں جب ہی کے واقعات ہیں، یہ آپ سنیں گے تو اثر نو بات ذہن میں آ جائے گی۔ سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ یہ اصحاب کہف تھے اور ان کو رقیم والے بھی کہا گیا ہے۔ تو رقیم والوں کا مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں چونکہ قیام رہا ان کا، اس لیے شاید کہا جائے۔ تو یہ اس زمانے میں یہ تھا، ایک بادشاہ تھا بہت ہی بد مزاج، اور یعنی وہ دین سے بالکل خارج تھا۔ وہ ان کو لانا چاہتا تھا کہ یہ توحید کے قائل تھے، وہ توحید کے خلاف تھا۔ وہ اناسس ایک بادشاہ تھا، تو اس کو جناب اب وہ یہ بیچارے اللہ میاں نے ان کو ہدایت دی تھی، بڑے اچھے نیک مسلمان بچے تھے۔ یہ بھاگ کے غار میں چلے گئے کیونکہ انہیں مارنا چاہتا تھا، یا کہتا تھا میں ہمارے مذہب میں آ جائیں، عیسائیت میں۔ تو جب یہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص رحم کیا اور انہیں وہاں پر غار کے چوڑے حصے میں ان کو سلا دیا اور تھپکی دے دے کر، اور جناب اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ 309 سال تک یہ وہاں سوتے رہے۔ اور جناب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو کروٹیں بدلواتے رہے۔ سورج کی روشنی ان پر، غار کا منہ ایسا تھا کہ سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی، اور ان کا کتا باہر پاؤں پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ اصحاب کہف کا مشہور ہے کہ وہ اب بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ تھے کتنے۔ کہا گیا ہے کہ 3 تھے یہ، اور کتا چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر کہا گیا ہے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر یہ بھی کہا کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن اس کی صحیح تعداد میرا مولا، میرا اللہ، میرا پیارا اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اس کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، اور اس میں کھوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا تھا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے وہ لڑکے۔ تو بس جب وہ 300 سال کے بعد اللہ نے جب ان کو اپنی رحمت سے اٹھایا، تو ان میں سے ایک نے بھوک لگ رہی تھی انہوں نے کہا بھی ہم کھانا لے کے آتے ہیں بازار سے، کھانا بھی اچھا کھانا لے کے آئیں۔ اچھے کھانے سے مراد خیال یہ ہے کہ یہ تھا کہ شاید یہ حلال کھانا ہوگا۔ خیر ان کے پاس ایک سکہ تھا، ان میں سے وہ سکہ لے کے چل پڑے کہ ہم، اور کہنے لگے بھائی چھپ کے جانا کیونکہ بادشاہ نے اگر دیکھ لیا تو پکڑ لے گا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی اب کتنا عرصہ سوتے رہے؟ کہنے لگے ایسے 1 دن یا 2 دن، اس سے زیادہ تو نہیں ہم سوئے۔ تو بادشاہ تو خیر جب یہ سکہ لے کے وہاں پہنچے بازار میں، تو پتہ چلا کہ یہ تو سکہ بھائی 300 سال پرانا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے سکہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو غار میں تھے، ہمیں تو اچھا یہ بادشاہ تو چلا گیا، اور بہت ہی نیک اور بہت ہی کوئی اچھا بادشاہ آ گیا تھا۔ اس نے ان کو معلوم ہوا کہ یہ سارا واقعہ انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے بلوایا انہیں۔ یہ بادشاہ کے حضور پیش ہوئے، وہ بہت خوش ہوا، ان سے بہت محبت سے پیش آیا، اور انہیں اپنے پاس رکھا، اور کچھ عرصے تک یہ وہاں رہتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ خیال ہے شاید اس مسجد کو رقیم کہتے ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور باقی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ویسے یہ ایک واقعہ ہے جس میں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ زیادہ تر قرآن شریف کے الفاظ ہوں اور میرے اپنے الفاظ کم سے کم ہوں، اور اس میں اصحاب کہف کا کچھ چھوٹی سی بات آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے کہ ہم یہ سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ اچھا بھائی، شکریہ، السلام علیکم۔